اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نبا ہے اور مکی صورت ہے، اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کے بارے میں کبھی کہتے ہیں آئے گی نہیں، کبھی کہتے ہیں آئے گی تو ہم بچ جائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ مر کر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا انسان، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، قیامت آ کر رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف انسان بجائے اس کے کہ قیامت کی تیاری کریں، اپنے اعمال کچھ اکٹھے کریں، اس دن عذاب سے بچنے کی تیاری کریں، وہ اس فکر کی بجائے صرف اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، آئے گی تو کیسے آئے گی، کیا ہوگا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اس دور کے مشرکین اور کفار جو تھے، کفار مکہ جو کہلاتے تھے اپنے آپ کو، چلے ان کافروں نے قیامت کو کم از کم موضوع تو بنایا ہوا تھا، کم از کم کسی نہ کسی بہانے قیامت کے بارے میں سوالات تو کیا کرتے تھے، کیا ہوگی، کیسی ہوگی، آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان تو کبھی قیامت کا ذکر کرنا ہی پسند نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوال جواب کرنا ہی پسند نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہے کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ حالانکہ وہ کفار تھے، کافر تھے، اور یہ مسلمان ہیں کہنے کو، لیکن ان کی فکر اتنی تھی، ان کی فکر اتنی بھی نہیں ہے۔ آج بہت تبصرے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، سیاست کے تذکرے ہوتے ہیں، میچز کے تذکرے ہوتے ہیں، کہاں کا میچ ہو رہا ہے، کس نے کہاں پر بلی کے بچے کو کنویں سے نکال لیا، اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کہیں یہ تذکرہ نہیں ہوتا کہ فلسطین میں کتنے بچے جل کے راکھ ہو گئے، کتنے بچے جو ہیں وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں ہے، دنیا کو لغویات کی طرف لگانا، لغویات کے پیچھے بھگانا، بس آج ہمارے معاشرے کا جو ہے یہ دستور ہے، اور ہم سارے مزے سے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے 29 پارے پڑھا کر اور مستقل اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتا کے کہ وہ دن آنے والا ہے، یوم الحسر آنے والا ہے، اس دن حسرتوں کا دن ہوگا، اس دن افسوس اور پچھتاووں کا دن ہوگا کہ کیا کیا، کیا کمائی دنیا سے لے کر آئے۔ تو اس لیے اب آخری پارہ ہے قرآن پاک کا، اور اس میں بھی فائنلی اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر دوبارہ سے جو ہے دو ٹوک کی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ دن جو ہے وہ کنفرم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ آنے والا ہے، اور عنقریب آنے والا ہے، دور نہیں ہے۔ جس کی موت آ گئی سمجھو کہ اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، بس پھر تو وہ قیامت کے لیے نکل پڑا نا، سفر اس کا شروع ہو گیا آگے کا، آخرت کا۔ تو اس وجہ سے ابھی بھی جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، جو ہو گیا زندگی میں، اس کی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے، اور دوبارہ سے ٹریک کے اوپر آ جائیں، اس راستے کے اوپر چڑھ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا کی ٹینشنز، بیماریاں اور یہاں کا صبر کرنا ختم ہو جائے گا، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے رمضان میں ہم نے کچھ تھکاوٹیں اللہ کی توفیق سے برداشت کی ہیں نا، نیندوں کی کمیاں برداشت کی ہیں نا، کچھ اور چیزیں برداشت کی ہیں، تو کیا آفٹر رمضان یہ تھکاوٹیں باقی رہیں گی؟ ختم ہو جائیں گی آفٹر رمضان، وہی روٹین آ جائے گی دوبارہ سے، ویسے ہی سونا، ویسے ہی اٹھنا، اپنی مرضی سے سارے کام۔ لیکن یہ جو پیریڈ ہے، اس سے جو کمائی کی ہے نا ہم نے اعمال کی صورت میں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح دنیا میں رہ کر جو ہم تھکاوٹیں اٹھاتے ہیں نا اللہ کی خاطر، جو بھی کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، یہ تمام تکالیف جو ہے مرنے کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے بدلے جو ہمیں اجر ملے گا نا، وہ لامتناہی سلسلہ ہوگا اس اجر کا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس سے ہماری قبریں بھی آرام دہ بن جائیں گی، ہمارا حشر بھی آرام دہ بن جائے گا، اس دن عرش کا سایہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اس دن جب سب لوگ خوفزدہ ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان قرآن پڑھانے والوں کو بے خوف بھی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اور اس کوشش میں بھی لگے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کو ہم نے آخری وہ نہیں سمجھنا اپنی ملاقات کے، ہمارا دورہ قرآن ختم ہو رہا ہے تو بس اب ختم ہو گیا سلسلہ۔ ہم نے اپنی قرآن کلاسوں کے ذریعے اس قرآن سے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ قرآن ہمارا چارجر ہے، کہ جب تک ہم اس کے ذریعے اپنی بیٹریوں کو ایمان کی چارج نہیں کریں گے نا، ہماری بیٹریاں ڈیڈ ہو جائیں گی، ہمارے جیسا موبائل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کی بیٹریاں ڈیڈ ہو جائیں گی۔ اور حبل کہا ہے، یہ حبل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حبل جو ہے، اگر یہ شہرگ ہے، اس کو بھی اللہ نے حبل کہا ہے، اگر یہ حبل کٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہم مر جائیں گے۔ تو اسی طرح سے وہ حبل جو لٹک رہی ہے نا، رسی اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اگر اس رسی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تو ہم مر جائیں گے، تب بھی ہماری زندگی نہیں رہے گی۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن سے جڑے رہنا پڑے گا، آفٹر رمضان بھی جڑنا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں کہ دیکھو ان کو پتہ لگ جائے گا قیامت کے اوپر بھی ہم ایسے ہی قادر ہیں جیسے ہم زمین کے اوپر قادر ہیں۔ ہم نے زمین کو کھینچ کے ایک بچھونا بنا دیا انسان کے لیے کہ اس پر رہتا ہے، اس کے سینے پر چلتا ہے، اپنے تمام کام کرتا ہے، لیکن زمین اس کو لے کر اپنے اندر دھسا نہیں لیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں بنا دیا ہم نے۔ یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں نا، یہ زمین کی کیلیں ہیں، تم کوئی چیز ٹھوکنے کے لیے کوئی چیز لگاتے ہو، بالکل ایسے اللہ تعالیٰ کے
کہتے ہیں زمین تمہیں لے کے ہچکولے نہ کھائے، زمین گردش کے اندر ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جائے زمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی احسن طریقے سے اس کا بندوبست کیا کہ پہاڑوں کو زمین کی کیلیں بنا دیا، اور تمہیں مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا، یعنی کہ تمہیں بھی تقویت حاصل کرنے کے لیے صرف عورتیں ہی نہیں پیدا کر دی کہ عورتیں ہی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فطری تقاضوں کو جانتا تھا، اس لیے اللہ نے جوڑے بنائے، مرد اور عورت کا جوڑا بنایا کہ مرد عورت سے تسکین حاصل کرے اور عورت مرد سے تسکین حاصل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا۔ کتنی باریکی والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ نیند جو ہے نا تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ نیند انسان لے لیتے جتنا مرضی تھکا وہ ہو، جتنی مرضی اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہو، اگر وہ صرف 5-10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کی بھی نیند لے لیتا ہے نا، اتنا فریش ہو جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ساری تھکاوٹیں اس کی اتر گئیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سکون کا ذریعہ، تھکن اتارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں جن کو نیندیں نہیں آتی، وہ سلیپنگ پلز لیتے ہیں تب بھی نیند نہیں آتی، اس طرح ان کا دماغ جو ہے ہر وقت جاگتا رہتا ہے، اتنی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں ہم سے ساری دولت لے لو اور ہمیں کوئی نہ نیند سلا دے، ہمیں کوئی، ہم سونا چاہتے ہیں لیکن وہ سو نہیں پاتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، اس پہ بھی شکر ادا کیا کریں کہ اگر آپ سکون سے سو جاتے ہیں تو۔ اور پھر فرمایا اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا کہ رات ہر چیز پر پردہ ڈال دیتی ہے، ہر چیز کو کور کر لیتی ہے کہ سو جاؤ بھائی، اب کاموں کا ختم کرو، بوجھ برڈن اتارو اپنے اوپر سے، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا۔ اللہ کہتے ہیں سورج نکال کر ہم لوگوں نے، میں نے ہر چیز کو عیاں کر دیا، روشن کر دیا کہ اپنے روزگار کے لیے نکلو، اپنے کاموں کو سنوارو، جیسے جو کرنا ہے وہ کرو۔ اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 آسمان مضبوط وجود آسمان تعمیر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو آسمان ہیں یہ مضبوطی کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ کس نے مضبوطی ان کو عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ بغیر سہارے کے کھڑے، بغیر ستونوں کے کھڑے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بچے نے دوڑ کر آ کر بتایا ہو ماما ماما دیکھیں وہاں سے آسمان نیچے گرنا شروع ہو گیا ہے، وہاں سے آسمان لٹک گیا ہے، اس کی لگامیں ڈھیلی ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں، لگامیں ڈھیلی ہوں گی اس کی قیامت کے دن جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورج کو چراغ کہا اللہ تعالیٰ نے نا، کہ وہ دہکتا ہوا مطلب جل رہا ہے، اور پھر ایسے متناسب فاصلے پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر سورج تھوڑا سا اور اوپر ہو جاتا نا تو زمین پر اتنی سردی ہو جاتی، اتنی سردی ہو جاتی کہ ہر کوئی ٹھٹر کے مر جاتا سردی سے، فصلیں نہ پک پاتی اور سارے کام جو ہوتے ہیں وہ نہ ہو پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توانائی کا بہترین ذریعہ بنایا، اتنا متناسب ہے کہ نہ وہ جلا کے راکھ کرتا ہے اور نہ ہی وہ ٹھٹرا کے جو ہے انسان کو ختم کرتا ہے۔ اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلادھار بارش پانی برسایا۔ یہ بادل جو ہے اتنا پانی اٹھا کر جو لے کر جاتے ہیں، یہ کس کی کاریگری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی اس کے اسٹوریج پاور کے، کہ اس کے اندر کون سی ایسی اسٹوریج پاور ہے، وہ تو ایک ہاتھ میں لو تو پانی پانی بن جاتا ہے، بادل دھواں سا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے دیکھو منو ٹنوں پانی اٹھا کر جو ہے نا وہ بادل آسمان پر رواں دواں ہوتے ہیں، وہ ہم نے کیا۔ پھر جہاں ہم ان کو حکم دیتے ہیں وہاں برستے ہیں، ادروائز برستے بھی نہیں ہے، ایسی بوجھل بادل واپس چلے جاتے ہیں تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں، اور گھنے باغات بھی۔ یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری اپنی قدرتیں بتانے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جیسے ان تمام چیزوں پر میرا تسلط ہے، میری قدرت ہے، یہ میری اذن سے کام کر رہی ہیں، ایسے ہی فیصلے کا دن بھی میری اذن کا وہ ہے، پابند ہے کہ جس دن میرا حکم ہوگا نا اس دن فیصلے کا دن آ جائے گا۔ وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفق سور جو ہے وہ پہلا سور جو ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ سب لوگ جو ہے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور جو بھی زندہ ہوں گے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، فانی ہو جائے گی دنیا۔ اور اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا تو اس کے بعد تمام لوگ قبروں سے اٹھ کے نا ایک دم سے چل پڑیں گے، بھاگتے چلیں گے، اور دیکھیں گے کیسے اس وقت اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں گے کہ سب میدان حشر کی طرف ہی بھاگیں گے، اللہ کی طرف بھاگیں گے۔ اور سور کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بیل یا گائے کے سینگ کی طرح کا سور ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، اس سے کہا کہ ایک وہ ہے اس طرح کی کوئی چیز ہے جس طرح گائے کا یا بیل کا سینگ ہوتا ہے۔ اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسرافیل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی صرف یہ لگائی ہے جس دن سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس دن سے انہوں نے سور منہ میں لگایا ہوا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسلسل ٹک ٹک باندھ کے دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو لگتا ہے قیامت اتنی قریب ہے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کن، اور وہ اسی وقت جو ہے نا سور کے اندر جو ہے وہ پھونک مار دیں گے۔ اتنے الرٹ ہیں، وہ نظر جھپکتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کس وقت حکم آ جائے، تو وہ کھڑے ہیں سور پھونکنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، یعنی دیکھیں تصور کریں کہ کیسا وہ ہیبت ناک منظر ہوگا کہ انسانوں کو یہ پیشن گوئی ہے جو پہلے سے دی جا رہی ہیں کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا، ہر طرف دروازے ہی دروازے بن جائیں گے آسمان کے اندر، اور ان دروازوں سے فرشتے جو ہے زمین پہ نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے اگر کوئی فورسز کسی ملک میں اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو کیسے دل دہل جاتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، سب تباہی بربادی ہو جائے گی۔ فلسطین میں جیسے ہو رہا تھا، کس طرح سے وہ فورسز آ رہی تھی اور کس طرح تباہیاں مچا رہی تھی، تو اس وقت سوچیں جب اللہ کی طرف سے
سے تباہی کا حکم آ جائے گا قیامت کا، اور ہر طرف سے فرشتے اتر رہے ہوں گے، اور آسمان بھی جو ہے قابو میں نہیں رہ سکے گا، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند بھی بے نور ہو جائے گا، ہر چیز جو چمک رہی ہے بالکل قیامت کے خوف سے نا ہر چیز اپنی چمک، اپنی رانائی، اپنی رونق سب کھو دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے دروازے بن جائیں گے جن سے گروہ در گروہ فرشتے نازل ہوں گے آسمان سے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے، جس طرح ریت گھل کے جو ہے وہ پھیل جاتی ہے نا، اور دور سے پڑی ہوئی ریت چمکتی ہوئی ایسا لگتا ہے جیسے پانی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں پہاڑ بھی اس طرح سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقین جو جہنم ہے نا وہ اللہ کے نافرمانوں پہ اتنی غضبناک ہے کہ وہ بالکل جس طرح شیر گھات لگا کے اپنے شکار کے اس پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اور گھات لگانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو میں ختم کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، کھا جاؤں گا، ہڑپ کر لوں گا، اسی طرح سے جہنم جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھی ہے کہ جہنمی آئیں اور میں ان کا جو ہے معاملہ تمام کر دوں۔ وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں اسی طرح رہیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سرکشوں کا، نہ ماننے والوں کا، نافرمانی کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو وہ عقل کل سمجھتے تھے، مختار کل سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، وہ جتنی مرضی زیادتیاں کریں گے، جتنے مرضی دکھ تکلیفیں دیں گے، جتنی بے عدلی بے انصافی کریں گے، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ میں نے جہنم کا بنایا ہے، اور وہ ان تمام لوگوں کی منتظر ہے۔ سوچیں کہ پہلے میدان حشر میں سورج سوا نیزے پر کھوپڑیوں پر کھوپڑیاں پکائے گا ہماری، یعنی میدان محشر کے اندر جب کھڑے ہوں گے نا سب لوگ، تو سورج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوا نیزے پر ہوگا، اور سوا نیزہ جو ہے یہ والا سوا نیزہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے سلائی جو ہوتی تھی آنکھوں میں پھیرنے والی سرمے کی سلائی، اس کو بھی اسی طرح سے نیزے کا وہ دیا جاتا تھا، کوئی تشبیہ دی جاتی تھی، تو اتنے فاصلے پر بھی ہو سکتا ہے سورج، واللہ عالم، لیکن اتنا قریب ہوگا۔ ابھی اتنا دور ہے، گرمی کے جو مہینے آتے ہیں اس میں دیکھیں کہ باہر نکلے کس قدر دھوپ، ایسا لگتا ہے کہ سورج پکا رہا ہے ہمیں، جھلسا دے گا، تو وہ تو ہوگا ہی سوا نیزے پہ، تو کیا حال ہوگا۔ اب جب جہنمی سارے کے سارے جہنمی یا جو بھی اس میدان محشر میں، مسلمان بھی گھبرائیں گے وہاں پر کھڑے ہوئے، ہر بندہ یہ کہے گا میدان محشر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بس جلدی سے حساب کتاب شروع ہو جائے، ہمارا جو بھی فیصلہ ہونا ہے، ہم نے جہاں بھی جانا ہے، یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنی اذیت سے شاید ہم چھوٹ جائیں، اس سے کم اذیت ہوگی آگے جا کے نا، تو کہیں گے جو بھی فیصلہ ہونا ہے اللہ جلدی فیصلہ کر دے، جنت میں بھیجنا ہے جنت میں بھیج دے، جہنم میں، لیکن اس تکلیف سے ہمیں نکال دے، اس اذیت سے نکال دے۔ تو اب سوچیں کہ وہ اذیت وہاں سے برداشت کر کے ہم اگر گرمی کے مہینے میں کہیں باہر جاتے ہیں، کسی مشکل کام میں جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے ہائے بہت پیاس لگ رہی ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، ابھی گھر جائیں گے، اے سی آن کریں گے، ٹھنڈا پانی پیئیں گے، کوئی مشروب بچے پلا دیں گے ہمیں، تو سکون آ جائے گا۔ لیکن سوچیں یہ یہاں سے کھپے جلے ٹوٹے، جب یہاں سے نکلیں گے نا، جب ان کا فیصلہ ہوگا، آگے اس سے بھی بڑھ کر عذاب تیار ہے، اس سے بھی بڑھ کر عذاب تیار ہے، جہنم ہے، آگ ہے، کھولتا پانی ہے، زقوم کا درخت ہے، یعنی کہ کہیں اس دن آرام نہیں ہے، کہیں اس دن سکون نہیں ہے، کہ پہلے سے بڑھ کر ہر عذاب جو ہے وہ پہلے سے بڑھ کر ہوگا۔ غوطے لگائیں گے ان عذابوں کے اندر، پسینے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، جس کے گناہ اتنے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے اس کے گناہ، تو وہ اپنے پاؤں کے ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، ان کے اس کا پسینہ اتنا نکلے گا کہ وہ اس کے ٹخنے بھیگے ہوں گے۔ جس کے گناہ اس سے زیادہ ہوں گے وہ گھٹنوں تک بھیگا ہوگا، پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ جس کے گناہ اس سے زیادہ ہوں گے وہ ناف تک بھیگا ہوگا، پھر جس کے گناہ اس سے زیادہ وہ سینوں تک بھیگا ہوگا، اس میں نہر بن جائے گی جس کے اندر ڈوبا ہوگا، اور جس کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے وہ سر سے اوپر تک ڈوبا ہوگا، یعنی کہ اپنے پسینے کے اندر اس طرح سے ڈوب رہا ہوگا ہر انسان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے قیامت کے دن کی، جو کہ بالکل حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے تو رحمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحمان کہا ہے، کہ وہ کون سا ممتحن ہوگا کہ اتنے زبردست نتائج بتا دے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور کہے کہ اس کے لیے تیار ہو جائے، ایسا ہونے والا ہے، اس سے بچنا چاہتے ہو، آج تمہارے رونگٹے کھڑے ہو رہے، تو سوچو کل اس میدان میں ہوگا کیا۔ تو اس لیے آج اپنے اعمال کو سنوار لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ یہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، اور نہ کسی پانی کے پینے کے قابل چیز کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مدتوں ایسے رہیں گے، یعنی جہنمی سال ہر سال اس جہنم میں پڑے رہیں گے، اور ایک مدت ختم ہونے پر دوسری مدت شروع ہو جائے گی، مگر وہاں سے نکلنے کا کوئی وقت نہیں آئے گا، کوئی انتہا نہیں ہوگی مدتوں کی۔ یہ تو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ایک مدت ہو گئی ہمیں یہ سہتے ہوئے، ایک عرصہ ہو گیا ہمیں یہ سہتے ہوئے، لیکن وہاں کوئی عرصوں کی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ مدتوں تک نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، کہ ان کے زخم ٹھنڈے ہو جائیں، ان کا گلا ٹھنڈا ہو جائے، ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، کچھ ٹھنڈا مشروب پی کر، پانی پی کر۔
اللہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی چیز ان کو نہیں ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوائے گرم پانی اور پیپ اور لہو کے، کہ جو ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے وہ گرم پانی ہوگا کھولتا، اور پیپ اور لہو ہوگا. آج اس پیپ سے ہم ہاتھ ڈائریکٹ لگانا پسند نہیں کرتے زخم کے اوپر، اگر ایسا ہو کاٹن سے پکڑ پکڑ کے صاف کرتے ہیں، اسے نفرت کھاتے ہیں. اور یہ کہ وہی پیپ ہمیں کھانے کو دی جائے، وہی پیپ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اللہ ولا تجل منہم کہ وہ پینے کے لیے دی جائے، تو اللہ کہہ رہے ہیں جہنمیوں کا کھانا ہے. یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا. جو سرکشی کرنے والے نافرمان تھے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو دنیا میں پکڑ نہیں نہ آتی تھی، ان کو دیکھ کے بیچارے جو مسلمان تھے ایمان والے تھے ان کا دل گھٹتا تھا کہ یا اللہ ہم تو تیرے فرما بردار ہیں، اللہ پھر ہم اتنے ازمائشوں میں، اور یہ تیرے اتنے سرکشیاں دندناتے پھر رہے ہیں، اللہ ان پہ تو کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، تجارتیں سب کچھ ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ تھوڑا صبر کرو ایمان والو، تھوڑا صبر کرو، تمہارے صبر کے بدلے میں نے تمہارے لیے وہاں جنت رکھی ہے، اور ان کے دندنانے کے سبب میں نے ان کے لیے اس کے اندر جو ہے نا پیپ کا پانی رکھا ہے پینے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر نہیں تھا. وہ جو کچھ کرتے تھے، جو سرکشی، جو ظلم کرتے تھے دنیا میں، ان کو لگتا تھا ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. اللہ کہہ رہے کیسے نہیں پوچھے گا، یہ ہے ان کا صلہ، یہ ان کے عقیدے کا صلہ ملا ہے ان کو، جو ان کے عقیدے غلط ہے قیامت کے دن کے بارے میں. انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک فتویٰ دینے والا آ جاتا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک انکار کرنے والا آتا تھا. نہیں ایسے نہیں، اتنی بھی بات نہیں ہے، اتنا بھی ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، دین بڑا آسان ہے، دین کے اندر سختی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. یعنی قرآنی آیات کی جو ہے نا غلط تشریحات اور توجیحات پیش کیا کرتے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے وہ بالکل یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم بالکل باخبر ہیں، لیکن ہم حکیم ہیں، ہم حکمت والے ہیں، ہم دانا ہیں، ہم حلیم ہیں، بردبار ہیں. بردبار ایک دم فیصلے نہیں کیا کرتا. ہمارے خاندان کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں جن کے ہم بارے میں کہتے ہیں بڑے صبر والے، بڑے بردبار ہیں. کیوں بردبار ہیں؟ کہ ہر معاملے کو بڑے پیشنس کے ساتھ جو ہے سالو کرتے ہیں، ایک دم سے لینی دینی نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، ایک دم سے فیصلے نہیں سنا دیتے، بلکہ حکمت کے ساتھ. تو سوچے وہ تو انسان ہے اللہ کے پیدا کے، تو اللہ کتنا حکیم ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا دنیا کے اندر. اگر تمہیں اپنے حقوق کے حق تلفی کی تکلیف ہوتی ہے دنیا میں، اگر تمہارا کوئی حق تلف کر لیتا ہے، تم کس قدر اس کے لیے جھگڑا کرتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، تم بات کرتے ہو، منہ بناتے ہو، تعلقات کو سے قطع تعلقی کر لیتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے حق جو تم اتنے مارتے ہو، میرے حقوق کے اندر جو کمی کرتے ہو، کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی اس بات سے؟ اور کیا میں اس کا بات پہ قادر نہیں ہوں کہ تمہیں اسی وقت پکڑ لوں؟ لیکن میری برداشت دیکھو کہ میں کیسا برداشت کرنے والا ہوں. میں نے پھر تمہیں مہلت عمل دی، پھر مہلت عمل دی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں باخبر نہیں تھا، میں باخبر تھا، اور سب کچھ لکھوا رہا تھا اپنے فرشتوں کے ذریعے کہ لکھ لو. اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اپنے اس قصور کو معاف کرا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو قیامت کا دن تو ہے، وہ تو ہے ہی فیصلوں کا دن. اس دن سب کو اس کے فیصلے عطا کر دیے جائیں گے. اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب جو کچھ بھی ہے نا، اب صرف سزا ہی ہے، اب مزہ چکھو اس سزا کا، اس کے علاوہ تمہارے لیے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک نیکی کرو گے 10 لکھوا دوں گا میں، کوئی صدقہ کرو گے، کھجور صدقہ کرو گے تو احد پہاڑ کا اجر لکھوا دوں گا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اضافہ صرف سزا میں ہوگا، نیکی میں اور اجر میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا جہنمیوں کی. اچھا ان کا خیال تھا دنیا میں، ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان سے ان کی جوانیوں کی کار فرمائیوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا عقیدہ تھا کہ ان سے پوچھے نہ جائیں گے، تو ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی جوانی کی جو کار فرمائیاں ہیں نا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھا نہ جائے گا. آخری زندگی میں بھی غفلت سے جاگے تھے یا نہیں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا. مال کہاں سے کن ذرائع سے کمایا تھا کوئی نہ پوچھے گا، اور کہاں خرچ کیا کسی کو خبر نہ ہوگی. انہیں خیال ہی نہ رہا کہ جو علم قرآن اور علم حدیث سے سیکھا اس پر عمل کتنا کیا یہ بھی پوچھا جائے گا. یعنی کہ ان ساری چیزوں کا جو ہے ادراک انسان کو نہیں تھا، اسی لیے غافل رہا. اور جن لوگوں کو ادراک ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھنے شروع کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے تھے نا، باغات اور انگور اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں جو بالکل جوانی کی ارلی سٹیجز پہ ہوتی ہیں نا، ابھی بچیاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں تو بڑا اٹریکٹیو ٹائم ہوتا ہے، مطلب بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، گڈ لکنگ لگ رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا جوانی میں تو گدھے پہ بھی بہار آ جاتی ہے، تو وہ والا حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل نیولی جو ابھی وہ لڑکیاں وہ ہو رہی ہیں، جوان ہو رہی ہیں، اللہ کہتی ہیں ایسی لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے، وہاں پر نہ وہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ کہ یہ سب کچھ ان کی مہمانی کے لیے ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا. اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی وہاں پر، لیکن ان کی ڈسٹریبیوشن، ان کی تقسیم جو ہے لوگوں کے اعمال کے مطابق
مطابق ہوگی، جیسے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق ان کو وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، بہت مہربان ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے، ہر ایک کو وہ پوچھ سکتا ہے، مگر کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کو پوچھ سکے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن فرشتے قطاروں میں کھڑے ہوں گے، سب لوگ سہمے کھڑے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کو بولنے کی مجال اور جرت نہیں ہوگی سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اجازت اللہ ہی دے دے بولنے کی۔ یعنی سفارش کا حق اللہ اپنے ان بندوں کو ہی دے گا جو حق بات کی سفارش کریں گے، یعنی کہ سفارش کا حق ان کو دیا جائے گا جو حق بات کی سفارش کریں گے، اور اللہ کے جو فرما بردار سفارش کا اختیار دیے جائیں گے وہ رحمان کے نافرمانوں کی سفارش ہرگز نہ کریں گے۔ یعنی کہ اللہ چنے ہوئے لوگوں کو سفارش کا حق دے گا، اور وہ چنے ہوئے سفارشی جو ہیں وہ چنے ہوئے فرما برداروں کی سفارش کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تو اتنا بڑا اعزاز دے دے ان کو کہ تم میرے بندوں کی سفارش کرو، اور وہ جا کے نافرمان اور شرک کرنے والے اور بدعتی لوگوں کے بارے میں کہے کہ اللہ بس ان کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کو معاف کر دے کیونکہ ہم سے محبت کرنے والے تھے، تیرے آگے نہیں جھکتے تھے تو کیا ہوا، تجھے سجدے نہیں کرتے تھے، بازاروں پہ سجدے کرتے تھے تو کیا ہوا، تجھے تیری عبادت نہیں کرتے تھے، دیگیں چڑھاتے تھے، نظریں چڑھاتے تھے تو کیا ہوا۔ کیا ایسے اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے؟ کبھی بھی ایسی سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دن ہے جو برحق ہے، آپ جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بتا دیا کہ وہ دن جو ہے فل اینڈ فائنل ہے، برحق ہے، 100% آنے والا دن ہے، تو اب جو چاہتا ہے اپنے رب کے پاس جو ہے وہ سرخرو ہو کر آئے تو وہ دنیا میں اس کی تیاری کر لے۔ اچھا، اس یوم الحق میں اللہ اپنے حقوق میں سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وہ جو یوم الحق ہے نا، حقوق دینے والا دن جو ہے، اس میں جس میں اللہ اپنے حقوق میں سے، حقوق اللہ میں سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ کیسے معاف کر دے گا؟ یہ جیسے نمازیں ہیں، خوشو خضو والی نمازیں نہیں ہیں، ہم نے پڑھی تو صحیح لیکن ٹکرائی ہیں ہماری نمازیں، اس میں ہمارا دل تو نہیں جھکتا، ہمارے سر جھک جاتے ہیں مگر دل نہیں جھکتا۔ تو اللہ اس کمی کو، اپنے حقوق کی اس کمی کو کہ تو نے دل لگا کے کیوں نہ نماز پڑھی، اس کو اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، تیری حاضری پوری تھی، تیری اٹینڈنس پوری تھی، رجسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ تو ہر کلاس میں آتا تھا، 5 وقت کی کلاس ہوتی تھی نا دن میں نماز کی، تو ہر کلاس میں آتا تھا، ہاں تیری توجہ نہیں تھی، تو اتنا لائق نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں معاف کر دوں گا۔ پھر روزہ انسان رکھتا رہا، اللہ کی خاطر رکھتا رہا، بھوک پیاس برداشت کرتا رہا، اس میں جو کمی بیشی کرتا رہا اللہ کے حقوق میں، تو اللہ کہے گا چل کوئی بات نہیں، تو نے میرے کہنے سے فرض تو پورا کیا نا، اس کے اندر یہ کمی ہے، میں تجھے 100 میں سے 100 نمبر نہیں دوں گا مگر 50 نمبر دے دوں گا۔ اور کسی کے بالکل ہی فیل ہونے والے 30 نمبر ہوئے تو اللہ کہے گا چل 3 نمبر اوپر دے کے میں 33 نمبر دے دوں گا، تیرا روزہ اچھا نہیں تھا لیکن یہ میری رحمانیت ہے کہ میں تجھے پاس کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کے حقوق میں یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا اپنے حقوق میں سے کمی کر دے گا، مگر بندوں کے حق اس دن معاف نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس دن نیکیوں سے بدلے لیے اور دیے جائیں گے۔ اس لیے آج اپنے اپنے فرائض ادا کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ حق بھی ادا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم صرف اپنے حق کے لیے روتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنا حق نہیں ملا، ہمیں اپنا حق نہیں ملا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم نے کن کن لوگوں کے حق نہیں دیے۔ یعنی کہ جو ہمارا حق ہے وہ کسی کا فرض ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارا فرض ہے وہ کسی کا حق ہے۔ تو ہر انسان حق کو چھوڑ کے اگر فرض ادا کرنے والا بن جائے، ہر کوئی یہ کوشش کرنے لگے کہ مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میرے ذمہ جو حقوق ہے نا میں نے وہ ادا کرنے، میں نے اپنے فرائض ادا کرنے۔ تو دیکھیں ہر بندہ جب اپنے اپنے فرائض ادا کرے گا تو ہر ایک کے حقوق ادا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح اس کے اپنے بھی حقوق ادا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اس دن کسی کا حق معاف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اگر اسی حالت میں انسان پہنچ گیا کسی کا حق مارنے کی صورت میں، تو وہاں جو ہے وہ کرنسی جو ہے امال کی کرنسی ہے، امال کے ذریعے جو ہے وہ حق ادا کرنے پڑیں گے۔ تو اگر کسی کا اپنے حق مارا ہے، اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی۔ جتنے حق مارے، جتنے لینے والے آتے جائیں گے، ہر کوئی آئے گا اس نے میری اس چیز کا حق مارا تھا، اس چیز کا حق مارا تھا، اللہ اس کی نیکیاں دیتا رہے گا، دیتا، ایون یہ کہ وہ خالی ہو جائے گا، بالکل ایمٹی تھیں تو اتنی ساری نیکیاں، لیکن حق مار کے آیا تھا دنیا میں، اللہ کے حقوق تو ادا کیے تھے، بندوں کے حقوق نہیں ادا کیے تھے، وہ خالی ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حق تو دینے ہیں، دینے پڑیں گے۔ پھر جو حقدار لینے کے لیے آ رہے تھے ان کے جو گناہ ہوں گے نا تھوڑے بہت بھی، اللہ وہ اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دے گا۔ اس طرح سے وہ جو نیکیوں کا پلندہ لے کر گیا تھا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو حقدار تھے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خاص طور پہ نصیحت کی کہ جو بندوں کے حق ہے نا وہ دنیا میں ادا کر کے جانا، ان کی معافی نہیں ہوگی آخرت کے اندر، اس دن انسان حقیر ہو جائے گا بالکل۔
حق میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ حق کے اندر صرف مال دولت پیسہ نہیں ہے، حق اگر کسی کو عزت دینے کا حق تھا تو وہ بھی حق ہے کسی کا، کسی کو پیار دینے کا حق تھا تو وہ بھی حق ہے اس کا۔ شوہر اگر مطلب آپ نکاح میں آ گئے ہیں تو شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں اس سے پیار محبت کا رویہ اختیار کیا، کیوں نہیں آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت کا خیال رکھا، کیوں نہیں آپ نے اس کے بچوں کی اچھی تربیت، یہ تمام کے تمام حق ہیں۔ والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، صلہ رحمی کے حقوق ہیں۔ یہ اس کی بہت مطلب وسعت ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جو کسی کا مالی کوئی چیز لے لیتا ہے یا کسی کی دل آزاری کرتا ہے بہت زیادہ، میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ حقوق ڈفرینٹ ٹائپس کے، ایک مال کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، دل شکنی ہے، حق کسی نے کسی کا اس طرح سے مار دیا کہ بھئی کسی کو دل توڑ کے رکھ دیا، اس کا حق تھا کہ اس کی مطلب حوصلہ افزائی کی جائے لیکن اس کو دھتکار دیا، کچھ کر دیا، یہ تمام حقوق کے اندر ہی آتا ہے۔ اس کی مطلب میں بتا رہی ہوں نا کہ بہت وسعت ہے، اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کھلے الفاظ میں۔ حق بس حق ہی ہے۔ برحق ہے اب جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس آنے کا ٹھکانہ بنا لے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن، آج تو ہمیں نہیں پتہ لگ رہا، ہم نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی ہوئی کہ ہم نے کیا کیا اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیے ہیں، اور اس میں سے کتنے اچھے اعمال تھے کتنے برے اعمال تھے، آج ہمیں نہیں پتا، ہم کوئی اس کی وہ خیر خبر نہیں رکھتے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس دن سارے کے سارے میں دکھا دوں گا، اس دن سارے کے سارے بتا دوں گا، یہ اتنے جو ہیں تمہارے یہ جنت میں لے جانے والے اعمال آئے ہیں، اور اتنے اعمال جو میرے پاس پہنچے ہیں نا یہ سارے تمہارے جہنم میں جانے والے اعمال ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جو ہے نا کافر جو ہے، کافر کے تو بدترین اعمال ہوں گے نا، کیونکہ وہ تو شرک کرتا تھا کافر، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ حسرت کرے گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، میں ہوتا ہی نہ یہاں پہ کہ مجھ سے یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہ۔ اچھا ہم نے قرآن کا آغاز کرتے ہوئے سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم نے قرآن شروع کیا تھا تو ہم نے اللہ سے یہ کہا تھا نا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اور اب الحمدللہ ہم اختتام پر پہنچ گئے۔ اللہ نے ہمیں کھول کھول کر ہدینہ ہوا نجدین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی دونوں ہی راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیے، اور ان ٹھکانوں کے واضح حالات بھی دکھا دیے ہیں۔ کہیں جنت باغوں سے سجی، نہروں اور پھلوں سے بھری، گھنے سایوں سے چھپی، دودھ شہد کی نہروں سے مزین، اور کہیں خلود فی النار، آگ کی زنجیریں، آگ کے طوق، آگ کے لباس اور سیاہ چہرے، یہ سب بتا اور سمجھا کر اللہ تعالیٰ نے چوائس انسان کو دے دی ہے کہ اب کون سا راستہ تو اختیار کرتا ہے۔ ہم نے اللہ سے جب کہا تھا نا ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف سیدھا راستہ نہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ نے صراط جحیم بھی دکھایا۔ اللہ نے کہا دیکھو میں تمہیں دونوں راستے دکھا دیا، اب چوائس تم کرو کہ تمہیں جنت چاہیے وہ باغوں بھری نعمتوں بھری، یا پھر وہ جہنم چاہیے تمہیں آگ بھری، یہ تمہاری چوائس ہوگی، اور چوائس کے مطابق پھر تم اپنے اعمال کو مزین کرو۔